حضرت شرف الدین ایک دلی کے بزرگ ہوئے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا، خادم خاص، بڑی خدمت کرتا تھا اور بہت غریب تھا۔ 6 بیٹیاں اللہ نے دی، جوان ہو گئی۔ اب ان کی شادی کرنے کے لیے کوئی معاملہ نہیں، پیسے کوئی نہیں، مال نہیں۔ اس غریب خادم کا ایک امیر عیسائی ہمسایہ تھا۔ وہ امیر عیسائی ہمسایہ اسے روز طعنہ دیتا، کہتا یار تو کیا صوفی کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اس کا تو چندے سے گزارا ہوتا ہے، مسجد چندے سے چلتی ہے، خانقاہ چندے سے چلتی ہے، مدرسے کے لیے وہ چندہ اکٹھا کرتا ہے، تو تیری بچیاں جوان ہیں، تو اس کی خدمت کرتا ہے، تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ وہ کہنے لگا میرے پیر کا تجھے پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ وہ دعا کریں گے اللہ معاملے حل کر دے گا۔ بات لمبی ہوتی گئی تو وہ عیسائی جو امیر ہمسایہ تھا اس غریب خادم کا کہنے لگا اس طرح کرو، تیری 6 بچیاں ہیں، تو 6 تو اس کی اچھی خدمت کرتا ہے، اگر وہ تجھ سے راضی ہے تو اسے کہہ کہ 6000 دینار میں دیتا ہوں، کم از کم 6 سال میری بھینسوں کو چارہ ڈالے۔ اگر 6 سال میری بھینسوں کو چارہ ڈالے گا تیرا پیر تو میں 6000 دینار یا روپیہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو پاگل ہے، میں اپنے پیر کو یہ بات کیسے بتاؤں؟ لیکن اس نے لوگوں میں بات کی، بات چلتی چلتی حضرت شرف الدین تک پہنچ گئی۔ رات کو بات پہنچی، آپ نے صبح جا کر اس جو امیر عیسائی تھا اسے جا کے کہا کہ تو نے بات کی ہے کہ 6000 روپیہ دیتا ہوں اور میری بھینسوں کو 6 سال تک چارہ ڈالو، تو یہ بات تو نے سوچ سمجھ کے کی ہوگی، تو میں بھی سوچ سمجھ کے آ گیا ہوں۔ مرشد خود ہی چلے گئے کہ میں آ گیا ہوں، مجھے رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دیکھیں آپ بھاگ جائیں گے۔ کہا نہیں، تو اسی طرح کرو، خط بندگی کروا لو، جس طرح ہم اسٹامپ کرتے ہیں کہ مجھ سے وہ کروا لو، میں نہیں بھاگوں گا۔ قاضی کے پاس چلے گئے، معاملہ طے ہو گیا، 6000 روپیہ لے لیے۔ مرشد کھیتوں میں جا کے چارہ کاٹ کے بھینسوں کو ڈالنے لگے۔ بات بادشاہ تک پہنچی، اس نے کہا کہ شرف الدین اتنا بڑا اللہ کا ولی اپنے غریب خادم کی بچیوں کی شادی کے لیے اپنے آپ کو ایک عیسائی کا ملازم بنا لیا اور اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے لگا۔ بادشاہ نے 12000 روپے لیے اور شرف الدین کی خدمت میں آ گیا، کہنے لگا حضور یہ 12000 روپے ہے، اس کو دیجئے اور آپ اپنا کام کریں۔ آپ نے فرمایا شرطیں نہ لگا، اگر تو نے خدمت میری کرنی ہے تو کر، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، میں اپنی ذات سے نکل کے جب دوسروں کا سوچنے لگا ہوں تو مزہ آ گیا۔ میں تو حجرے میں بیٹھا تھا تو وہ میری روحانیت کی کئی منزلیں ایسی تھیں جو عبادت کے ذریعے طے نہیں ہو رہی تھی۔ جب سے میں نے اپنے خادم کی بیٹیوں کی شادی کے لیے اپنے آپ کو ملازم رکھوایا ہے، اللہ نے میری گتھیاں سلجھا دی ہیں، روحانیت کے کئی دروازے کھل گئے ہیں۔ تو نے خدمت کرنی ہے تو کر۔ بادشاہ نے 12000 روپیہ دیا۔ فجر کے وقت شرف الدین نے مصلے پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، کہا کہ دلی میں جتنے لوگ غریب ہیں جن کی بچیاں جوان ہیں آ جاؤ، اللہ نے شرف الدین کو پیسے عطا کر دیے ہیں، میں سب کی بچیوں کی شادی کروں گا۔ وہ 12000 روپیہ بھی تقسیم کر دیا۔ پھر چلے گئے کھیتوں میں جا کے پھر چارہ کاٹنے لگے۔ ادھر عیسائی کو پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ 12000 روپے آئے تھے صوفی کے پاس مگر انہوں نے تجھے نہیں دیے، وہ بھی تقسیم کر دیے ہیں۔ وہ عیسائی بھی دوڑا چلا آیا، آ کے کہنے لگا شرف الدین میں نے بڑی مخالفت کی ہے تیری، لیکن سنا تھا تمہارے نبی کا اخلاق بڑا اچھا ہے، مگر تیرے عملی نمونے نے بتا دیا ہے کہ جب تو ایسا اخلاق کا مالک ہے تو تیرا نبی کیسے اخلاق کا مالک ہوگا؟ تو نے 12000 روپے آیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ شرف الدین فرمانے لگے میں تجھے کیا بتاؤں، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، میرے نبی نے تو حاتم تائی کی بیٹی کو دیکھ کے فرمایا تھا، اس کی سر پہ چادر دے کے کہا تھا کہ بیٹی چاہے کافر کی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی سب کی برابر ہوتی ہے، سانجھی ہوتی ہے۔ اور مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ مجھے جتنا مال و دولت دے
میں دنیا میں جتنی جوان بچیاں ان کی شادیاں کرتا چلا جاؤں، میں تو ہی نہیں ہٹوں گا۔ عیسائی بھی رونے لگا، کہتے ہیں کہ وہ بھی قدموں پہ گرا، کہنے لگا حضور اگر آپ چارہ کاٹنا نہیں چھوڑیں گے تو پھر ایک کام مجھے بھی کر دیجئے، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر دیجئے۔ آپ چارہ نہ کاٹیے بلکہ میں اپنا چارہ خود کاٹوں گا، اور آپ کی خانقاہ میں جتنے آپ کے مریدین غریب لوگ آئیں گے سب کے جوتے بھی سیدھے کروں گا اور سب کو کھانا بھی کھلایا کروں گا۔